بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درس نمبر 32۔ آج کے درس میں شہدائے احد کا تذکرہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کا دشمن کا تعاقب کرنا اور سن 3 ہجری کے چند دیگر واقعات۔ احد میں ابتدا میں مسلمانوں کو زبردست قسم کی فتح ہوئی، پھر جب وہ گھاٹی پر کچھ تیر انداز تھے وہ وہاں سے اتر گئے اور پیچھے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حملہ کیا تو وقتی طور پر ایک بہت بڑا نقصان ہوا، بڑی افراتفری ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں زخمی ہو گئے۔ جب یہ جنگ تقریباً ختم ہونے لگی تو مشرکین نے صحابہ کرام کی جو لاشیں تھیں جو شہید ہوئے تھے جنگ میں ان کا مسئلہ کیا۔ ہندا جو خاتون تھی جس کو بہت زیادہ غصہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ پر، انہوں نے جب میدان احد کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو غصے سے ان کے سینے کو چاک کیا اور ان کا جگر نکال کر اس کو چبانے لگے، لیکن وہ ان کے گلے سے اتر نہیں سکا، فوراً اس کو اگل دیا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بھی مسئلہ کیا گیا اور ان کا پیٹ چاک کر دیا گیا اور ان کے ناک اور کان کو کاٹ دیا گیا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنی دعا کو ذکر کیا کہ اے اللہ، تجھے تیری قسم کہ میں کل دشمن کا مقابلہ کروں، وہ مجھے قتل کر دے، پھر میرا پیٹ چاک کر دیں، میرے ناک کان کاٹ دے، اور پھر جب میں آپ کے پاس آؤں تو آپ مجھ سے پوچھے کہ یہ سب کس کے لیے کیا تھا، تو میں جواب دوں کہ اے اللہ یہ سب تیرے لیے۔ اور جب ان کو دیکھا گیا احد کے میدان میں تو وہ اسی طریقے سے تھے کہ دشمن نے ان کے مسئلہ کیا ہوا تھا، ناک اور کان اور اس کو کاٹ دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بعد جب تلاش میں نکلے صحابہ کو دیکھنے کے لیے تو آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے چچا ہے، جب ان کو دیکھا تو ان کا مسئلہ ہوا تھا، سینہ چاک تھا اور ان کے ناک کان وغیرہ کاٹے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکی بن گئی اور آپ رو پڑے اپنے چچا کو دیکھ کر۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی پھپھی تھی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، کہا کہ اگر مجھے ان کا ملال اور غم نہ ہوتا تو میں آپ کو اسی طرح چھوڑ دیتا کہ پرندے آتے اور آپ کو کھا جاتے، تاکہ قیامت کے دن جب تم آتے اسی انداز سے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش ہوتے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہداء عند اللہ یوم القیامت حمزہ، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک تمام شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید الشہداء کا لقب دیا۔ اور جب آپ کی بہن حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آئی، کیونکہ بہت ساری خواتین پھر مدینے سے آئی دیکھنے کے لیے کہ جب مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئی اور آپ کے زخموں کو صاف کرنے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پانی ڈالتے تھے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ان زخموں کو صاف کر رہی تھی۔ تو اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت صفیہ بھی آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو ان کے صاحبزادے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اپنی والدہ کو واپس لوٹا دو، اس لیے کہ وہ ان کو دیکھ نہیں سکے گی اپنے بھائی کو۔ تو انہوں نے جب اپنی والدہ سے ذکر کیا کہ اماں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ واپس چلی جائیں، کہنے لگی مجھے معلوم ہے کہ میرے بھائی کا مسئلہ کیا گیا ہے، لیکن یہ سب تو اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے ہے، اور انشاءاللہ میں اللہ سے اجر و ثواب کی نیت رکھوں گی اور پورے صبر سے کام لوں گی۔ چنانچہ اس کے بعد اجازت ملی اور وہ آئی اور اپنے بھائی کو دیکھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اللہ تبارک و تعالی سے ان کے مغفرت کے لیے خوب دعائیں مانگی۔ اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہداء احد میں سے ہے۔
اور اسی طرح حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ غسیل ملائکہ جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ جب میدان میں آئے تو غسل جنابت کی حاجت تھی ان کو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور وہ میدان میں اترے اور شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ چاندی کے برتنوں میں حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دے رہے تھے۔ اور پھر جب بعد میں ان شہداء کو کفن دینے کی باری آئی تو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام سے پہلے قریش کے بہت ہی ناز پروردہ نوجوان تھے، بڑے ناز کے ساتھ آپ کی پرورش ہوئی تھی اور خوش پوشاکی میں مشہور تھے، بڑا عمدہ لباس پہنتے تھے، لیکن جب کفن کی باری آئی تو ایک ایسی چادر ملی جو اتنی چھوٹی تھی کہ جب سر چھپایا جاتا تو پیر کھل جاتے، پیر چھپائے جاتے تو سر کھل جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا سر چھپا دو اور پیروں پر اسخر یعنی گھاس کا حکم دیا کہ اس کو ڈال دو۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اسی طرح ایک چادر ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کے بارے میں حکم دیا کہ دو دو تین تین شہیدوں کو ایک چادر میں کفن دے، اور پھر جو ان میں سے قرآن مجید کا علم زیادہ رکھنے والا ہے اس کو قبلے کی طرف آگے رکھے اور اس کے بعد بقیہ رکھے، اور اسی طریقے سے آپ نے احد کے میدان ہی میں ان کی تدفین فرمائی۔ بعض صحابہ ایسے بھی تھے جو چاہتے تھے کہ اپنے بعض رشتہ داروں کو مدینہ منورہ لے جائیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان سب کے سب کو یہاں پر احد کے میدان ہی میں ان کی تدفین کر دی جائے۔ تدفین کرنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف واپس آئے۔ صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، زخموں سے چور چور تھے، لیکن جب وہاں پر پہنچے تو پتہ چلا فجر کی نماز کے بعد کہ مشرکین کا لشکر ابھی گیا نہیں ہے اور کسی مقام پر کھڑا ہوا ہے، اور ابو سفیان نے سوچا کہ مسلمان تو زخمی ہو چکے ہیں تو ہم ادھورا کام چھوڑ کے کیوں واپس جا رہے ہیں، پورا کیوں نہ کر دے کہ ان کو ختم ہی کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ نے فوراً حکم دیا کہ ان کا تعاقب کرنا ہے اور کون تیار ہے، اور وہی ہو جو احد میں شریک تھا وہی۔ چنانچہ صحابہ کرام فوراً تیار ہوئے اس تعاقب کے لیے اور ان کے پیچھے روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے تقریباً 8 میل کا سفر کیا اور ایک مقام ہے حمراء الاسد، وہاں تک پہنچے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ تو جب مکے کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ فوراً وہاں سے بھاگ کے واپس چلے گئے اور انہوں نے جنگ نہیں لڑی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ فتح عطا فرمائی اور قرآن پاک کی یہ آیتیں نازل ہوئی، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، کہ وہ صحابہ جو زخم کھانے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کو حکم کو انہوں نے قبول کیا، اور یہ ان لوگوں میں سے ہے جو نیکوکار اور پرہیزگار ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے کہ انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، بہترین کارساز ہے، اور اس کے بعد پھر وہ مدینے کی طرف واپس لوٹ آئے۔ تو یہ احد کا معرکہ تھا جو اس موقع پر پیش آیا۔ اس سال جو مزید اس کے علاوہ دیگر واقعات ہیں ان میں سے جو سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ اسی سال وراثت کے قانون نازل ہوئے جو وصیت کے احکام ہیں، اسی طرح نکاح کے متعلق احکام آئے کہ مشرکہ عورت یا مشرک مرد کے ساتھ نکاح جائز تھا، لیکن قرآن پاک میں اب مشرک کے ساتھ نکاح کی حرمت کا حکم آیا۔ اسی طریقے سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جن کے شوہر بدر میں شہید ہوئے تھے، ان کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ تھی، آپ نے ان کے ساتھ نکاح کیا، اور یہ سن 3 ہجری کے دیگر واقعات ہے۔ اس کے بعد آگے جو سیرت کا حصہ ہے انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔